باب من اعاد الحدیث ثلاثا، باب اس چیز کے بارے میں کہ اعادہ کرے، دہرائے، الحدیث حدیث کو، ثلاثا 3 مرتبہ، یعنی ایک بات کو 3 مرتبہ کرنے کی اجازت ہے، لیفہم تاکہ سمجھی جا سکے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وقول الزور، خبردار اور جھوٹی بات، یعنی بچو جھوٹی بات سے، فما زال، تو مسلسل رہے، یکررھا، اس کو دہراتے رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم الا وقول الزور کو کئی مرتبہ دہراتے رہے۔ وقال ابن عمر، اور ابن عمر نے کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا، یعنی اپنی نبوت کے فرائض ادا کر دیے، ثلاثاً 3 مرتبہ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہم باتوں کو 3 مرتبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر بات کو 3 دفعہ کرنا ضروری نہیں ہے، اور خصوصاً جن چیزوں کو آپ نے بار بار دہرایا وہ بہت اہمیت کی تھی، مثلا جھوٹ سے بچنا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں پر حجت تمام کرنا کہ لوگوں جو کچھ مجھے کہا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا گیا ہوں۔ حدثنا عبدۃ بن عبد اللہ حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے، اذا تکلم، جب کلام کرتے، بکلمۃ، کوئی کلام، اعادہا، دہراتے اس کو، ثلاثاً 3 مرتبہ، حتی تفہم، یہاں تک کہ سمجھ لیا جاتا، عنہ، آپ سے، وَإِذَا أَتَى، اور جب تشریف لاتے، علی قوم، کسی قوم پر، فسلم علیہم، تو ان پر سلام کرتے، سلم علیہم ثلاثاً، سلام کرتے 3 مرتبہ۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ایک بات کو بیان فرماتے تھے، لیکن جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ ہر بات اور ہر قول کو 3 مرتبہ نہیں کہا گیا، لیکن اہم باتوں کو 3 مرتبہ دہرایا گیا، اور اس لیے بھی کہ صحابہ کرام میں سے جو صرف سن کے یاد کر رہے ہیں وہ بھی اچھی طرح یاد کر لیں، اور جو لکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی تصحیح کر لیں۔ اور اسی طرح یہ کہ جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مذاکرہ کرتے تھے، سناتے تھے ایک دوسرے کو، تو اس کو بھی کئی بار پھر دہرایا کرتے تھے۔ دوسرا ادب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص دوسروں کے پاس جائے، یعنی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی گھر میں داخل ہو، تو آنے والا سلام کرے، یعنی جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سلام کو قبول کریں گے۔ مثلا استاد کلاس کے اندر آیا ہے تو عموماً ہمارے ہاں تو بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ سلام کرے، سکھانے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اخلاقاً اور اسلام کی روح سے کیا ہے کہ استاد بیٹھی ہوئی کلاس کو سلام کرے، یعنی ایک شخص یا آنے والا بیٹھے ہوئے کو یا زیادہ لوگوں کو سلام کرے۔ اور یہاں پر بھی جو 3 دفعہ سلام کا ذکر ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ کیا، اگر پوری طرح سب نے نہیں سنا تو دوسری مرتبہ، اور دوسری مرتبہ بھی نہیں سنا گیا تو تیسری مرتبہ، یعنی یہاں تک کہ سلام بھی لوگوں کو پہنچ جائے۔ بعض اوقات ہم ایک دفعہ کر کے چپ ہو جاتے ہیں، اور دوسرا اگر ہمیں کہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کیا تھا، آپ نے سنا نہیں۔ اگر یہ محسوس ہو کہ سنا نہیں تو پھر دہرا دینا چاہیے، کیونکہ جواب دینا ضروری ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابی بشر عن یوسف بن ماہک عن عبد اللہ بن عمرو قال، عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں، تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، پیچھے رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں، سافرناہ، سفر کیا ہم نے اس میں، فادرکنا، تو پایا ہم کو، وقد ارحقنا الصلاۃ، اس حال میں کہ تنگ ہو گیا تھا ہم پہ نماز کا وقت، صلاۃ العصر اور نماز عصر کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے تھے، ہم پہلے ایک جگہ پہ پہنچ کے قیام کرنے لگے، آپ بعد میں تشریف لائے، اور اس حال میں کہ ہم عصر کی نماز کی تیاری کر رہے تھے اور وقت بہت تھوڑا تھا، وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، اور ہم وضو کر رہے تھے، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ، تو ہم شروع ہو گئے مسح کرنے، عَلَى أَرْجُلِنَا، اپنے پاؤں پر، یہ بغیر جرابوں کی بات ہے، فنادا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، بِأَعْلَى صَوْتِهِ، اپنی بلند ترین آواز سے، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے آگ میں سے، یعنی پاؤں پوری طرح نہیں تر ہوئے، مرتین او ثلاثا، راوی کہتا ہے کہ یا 2 دفعہ آپ نے فرمایا یا 3 مرتبہ،